گاڈ فادر بوناسیرا اس وقت نیو یارک کی فوجداری عدالت نمبر 3 میں بیٹھا تھا اور انصاف کا منتظر تھا۔ اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ یہ کہ ان دو نوجوانوں کو قرار باقی سزا ملے جنہوں نے بری نیت سے اس کی بیٹی پر حملہ کیا تھا، اور جب وہ کسی طرح ان کے قابو میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا، اس کا جبڑا توڑ دیا تھا۔ لڑکی ابھی تک اسپتال میں تھی، اس کا جبڑا چاندی کے تاروں کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی چوٹیں اور زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بوناسیرا کے دل پر جو گزرتی تھی وہ وہی جانتا تھا۔ جج صاحب بھاری بدن کے آدمی تھے، ان کے چہرے پر پسینہ تھا۔ انہوں نے آستینیں چڑھا کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے دونوں نوجوان ملزموں کو اس طرح گھورا جیسے اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے انہیں عدالت میں ہی سزا دینے کا ارادہ کر رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر وہی جلال تھا جو کسی ایسے منصف کے چہرے پر ہو سکتا تھا جس کا خون کسی کی زیادتی کی تفصیل سن کر کھول رہا ہو۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں بوناسیرا کا دل کسی انجانے اندیشے اور خوف سے گویا ڈوبا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عدالت میں کوئی چیز مصنوعی سی ہے، جیسے وہاں کچھ کمی ہے، جیسے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے۔ تم نے جو حرکت کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم انسان نہیں درندے ہو، جج صاحب گرجے۔ بالکل بالکل، بوناسیرا نے دل ہی دل میں جج صاحب کی تائید کی، بلکہ درندوں سے بھی بدتر۔ وہ نفرت سے ان دونوں نوجوانوں کو گھور رہا تھا جن کے چہروں سے خوشحالی کی چمک عیاں تھی، جن کے تراشیدہ بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، جن کے لباس صاف ستھرے تھے۔ وہ گویا ایک انتہائی سنگین جرم کے سلسلے میں ملزم نامزد ہو کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، بلکہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے گویا بادل نخواستہ تھوڑی سی شرمندگی کے اظہار کے لیے جج صاحب کے سامنے ایک لمحے کے لیے سر جھکا دیا۔ جج صاحب نے غیظ و غضب کی گھن گرج کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رکھا، تمہارا طرز عمل جنگل کے درندوں سے بھی بدتر تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم اس مظلوم لڑکی کی عزت لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے، ورنہ میں تم دونوں کو کم از کم 20 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیتا۔ انہوں نے خاموش ہو کر گھنی بوئیں اچکاتے ہوئے غمزدہ بوناسیرا کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے گویا اس سے نظریں چراتے ہوئے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات کی موٹی سی گڈی کی طرف دیکھا۔ وہ اس مقدمے سے متعلق مختلف نوعیت کے کاغذات تھے۔ جج صاحب کی پیشانی پر شکنیں اور موٹے موٹے نقوش میں خفیف سا کھنچاؤ تھا، ان کے اندر گویا ایک زبردست کشمکش جاری تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد آخر وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولے، بہرحال تمہاری نوجوانی اور نادانی کی عمر کو دیکھتے ہوئے، تمہارے اعلیٰ خاندانی پس منظر اور صاف ستھرے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور حقیقت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے کہ قانون کا وقار انتقام لینے میں پوشیدہ نہیں ہے، میں تمہیں 3 سال کی سزائے قید کا حکم سناتا ہوں، لیکن اس حکم پر عمل درآمد اس وقت تک معطل رہے گا جب تک عدالت اسے مناسب سمجھے۔ بوناسیرا تکفین و تدفین کا کام کرتا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک گورکن تھا، لیکن برسوں کی محنت کے بعد اپنے پیشے کو زیادہ باعث صورت دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے پاس جو مردے تکفین و تدفین کے لیے لائے جاتے تھے ان سے اس کا کوئی رشتہ یا قرابت داری نہیں ہوتی تھی، لیکن اپنے پیشے کے تقاضوں کو زیادہ بہتر طور پر پورا کرنے کے خیال سے بوناسیرا مرنے والوں کے لواحقین کے غم میں شریک ہو جاتا تھا۔ دکھاوے کے لیے وہ بھی ان کے سامنے غمزدہ صورت بنا لیتا تھا اور کبھی کبھار کوشش کر کے 2-4 آنسو بھی بہا لیتا تھا، لیکن آج وہ سچ مچ غمزدہ تھا۔ غم کی شدت سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، اور جج صاحب کا فیصلہ سننے کے بعد تو اس کا جی چاہا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، اپنا سر پیٹ لے، اپنے بالوں میں خاک ڈال لے۔ آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی اس کی آنکھوں میں بیٹی کا چہرہ نقش تھا، جو در حقیقت زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس وقت بگڑا ہوا چہرہ اور مضروب جسم لیے اسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ بوناسیرا نے بمشکل خود کو اپنے جذبات کے اظہار سے باز رکھا اور اپنے آپ پر ضبط کیے عدالت کا منظر دیکھتا رہا۔ دونوں نوجوانوں کے والد اٹھ کر اپنے چہیتے کے قریب آ گئے تھے اور انہیں پیار کر رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بوناسیرا کے حلق میں ایک زہریلی سی کڑواہٹ گھل گئی، اس کے سینے میں ایک چیخ بگولے کی طرح چکرا رہی تھی۔ اس چیخ سے وہ عدالت کے در و دیوار ہلا دینا چاہتا تھا، جج صاحب کے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس نے اس چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے دانت سختی سے بھینچ لیے اور جب جیب سے رومال نکال کر منہ پر رکھ لیا۔ دونوں نوجوان اس کے قریب سے گزرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر کی طرف چل دیے۔ انہوں نے بوناسیرا کی طرف ایک نگاہ
انداز ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ گویا ان کے نزدیک نہایت حقیر اور قطعی غیر اہم تھا۔ ان کے چہروں پر دھیمی لیکن فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تب گویا بوناسیرا مزید ضبط نہ کر سکا۔ وہ ان جاتے ہوئے لوگوں کی طرف منہ کر کے پھٹی پھٹی سی آواز میں چلا اٹھا، تم بھی ایک روز اسی طرح رو گے جس طرح میں رویا ہوں۔ تمہیں بھی اس طرح رنج اور صدمہ اٹھانا پڑے گا جس طرح تمہارے بچوں کی وجہ سے مجھے اٹھانا پڑا۔ دیکھ لینا میں تمہیں رونے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ ان لڑکوں کے والدین سے مخاطب تھا۔ کرب اور غصے کی شدت سے اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ رومال آنکھوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حالانکہ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا، لیکن مضبوط جسم کا ایک عدالتی اہلکار یوں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ وہ رخصت ہوتے ہوئے ملزمان کے والدین پر حملہ کر دے گا۔ لڑکوں اور ان کے والدین نے گردنیں گھما کر ترہم آمیز سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ان کے ساتھ ان کے وکیلوں کا پورا ایک گروپ تھا۔ ان وکیلوں نے یوں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا جیسے وہ ان کے قانونی ہی نہیں جسمانی محافظ بھی ہوں۔ بوناسیرا امریکی نہیں تھا، وہ اطالوی اور سسلی سے امریکہ آیا تھا، لیکن سالہ سال سے یہیں آباد ہونے کی بنا پر وہ یہاں اجنبیت محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ امریکی معاشرت میں رچ بس گیا تھا۔ اس نے جہاں انصاف ہوتے دیکھا، یہاں کے قانون اور نظام انصاف پر اس کا یقین بڑا پختہ ہو چکا تھا، لیکن آج اس کے اعتماد کو جس طرح ٹھیس پہنچی تھی، اس کے بعد اس کا یقین ریت کے گھروندے کی طرح بکھر گیا تھا۔ اس کے ذہن میں نفرت کی آندھیاں سی چل رہی تھی اور اس کے حواس پر غیظ و غضب کی سرمئی دھند سی چھا گئی۔ اس کے رگوں پے میں چنگاریاں دوڑ رہی تھی۔ اس نے چشم تصور سے اپنے آپ کو کہیں سے ایک پستول خریدتے اور پھر ان دونوں نوجوانوں کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کرتے دیکھا۔ تاہم وہ جلد ہی اس خواب کے اثر سے نکل آیا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی بیوی کی طرف مڑا جو ایک سادہ سی عورت تھی اور ابھی تک دم بخود بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حزن و ملال اور چہرے پر مایوسی تھی۔ بوناسیرا گویا اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، تم فکر نہ کرو۔ وہ گویا دل ہی دل سے کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، انہوں نے دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنایا، ہمارا مذاق اڑایا۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے ہم ڈان کارلیون کے پاس جائیں گے۔ ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملا، لیکن ڈان کارلیون سے ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ لاس اینجلس کے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا وہ سویٹ قدرے شوق سے انداز میں آراستہ تھا۔ اس سویٹ کے ڈرائنگ روم میں ایک کوچ پر جونی فونٹانے نے نیم دراز تھا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور بوتل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھرا، اس کے سینے میں گویا ایک بار پھر آگ سی لگ گئی، مگر یہ اس آگ سے کہیں کم تر تھی جو پینے سے پہلے اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ وہ رقابت کی آگ تھی۔ اپنی اداکارہ بیوی مارگوٹ ایشٹن کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ آگ اس کے ہر مسمع میں جہاں سے پھوٹنے لگی تھی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے اور اسے نہیں معلوم تھا کہ گزشتہ شام سے اس کی بیوی کہاں تھی۔ خمار سے دھندلائے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ مارگوٹ جب واپس آئے گی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مارگوٹ کب واپس آئے گی اور آئے گی بھی یا نہیں۔ اس کی پہلی بیوی جسے اس نے چھوڑ دیا تھا، اس وقت تو وہ اسے بھی فون کر کے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کے دونوں بچوں کا کیا حال تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں سے بھی کسی کو فون کر کے تسلی کا کوئی لفظ سننے کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس وقت شاید کوئی اس کا فون ریسیو ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا بھی تو وہ یقیناً بیزاری یا غصے کا اظہار کرتا، کیونکہ جونی اب ایک زوال زدہ شخص تھا۔ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں تھی کہ وہ ہالی ووڈ کا صف اول کا گلوکار تھا۔ وہ بے حد مقبول راک سنگر تھا، بے حد وجیح بھی تھا۔ عورتیں اس پر مرتی تھی، اسے فلموں میں بھی کام کرنے کی پیشکشیں ہوتی تھی۔ اس نے چند ایک فلموں میں بھی کام کیا، لیکن اسے خود ہی احساس ہوا کہ وہ زیادہ اچھا اداکار نہیں تھا، اس لیے اس نے دوبارہ گلوکاری پر ہی توجہ مرتکز کر دی۔ پھر کچھ ایسے عوامل پیدا ہوئے کہ بطور گلوکار بھی اس پر بہت تیزی سے زوال آ گیا۔ اب وہ نشے میں دھت ہونے کے باوجود صبح کے 4 بجے کسی کو فون کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ کوئی وقت تھا کہ اگر وہ رات کے اس پہر بھی کسی کو فون کرتا تو وہ اس پر فخر محسوس کرتا۔ وہ اپنے حلقہ آبا میں بیٹھ کر بظاہر سرسری لیکن در حقیقت فخریہ لہجے میں بتاتا کہ جونی فونٹانے نے رات کے 4 بجے اسے فون کیا تھا۔ کوئی وقت تھا کہ وہ ہالی ووڈ کی کئی سپر اسٹار کے سامنے اپنی پریشانیوں یا مسائل کا بھی تذکرہ کرتا تھا تو وہ نہایت دلچسپی اور حیرت سے آنکھیں پھیلا پھیلا کر سنتی تھیں، لیکن اب اگر وہ ان سے رسمی باتیں بھی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ شاید اس کے منہ پر ہی کہہ دیتی کہ وہ انہیں بور کر رہا تھا۔ اس نے وسکی سے لتھڑے ہوئے اپنے ہونٹوں کو الٹے ہاتھ سے صاف کیا اور وقت اور حالات کے اس تغیر کے بارے میں سوچتے ہوئے
افسردگی سے مسکرا دیا۔ آخر اسے دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی بیوی واپس آ گئی تھی۔ اس وقت بھی بوتل جونی کے ہونٹوں سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ مارگوٹ کمرے میں آ گئی اور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ بے پناہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کا سراپا قیامت تھا۔ بہت سے خوبصورت لوگ فلم اسکرین پر زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتے، لیکن وہ اسکرین پر بھی اصل سے خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ کیمرہ اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ اس کے سراپا میں گویا کچھ اور جان پڑ جاتی تھی۔ جونی کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ اب بھی اس حسن بلاخیز کا دیوانہ تھا۔ مارگوٹ کی فلمیں دیکھنے والوں میں سے کم از کم 10 کروڑ مرد اس پر دل و جان سے مرتے تھے، اور جونی محسوس کرتا تھا کہ شاید وہ بھی انہی 10 کروڑ مردوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کا شوہر نہیں، اس کا پرستار، اس کا عاشق زار تھا۔ وہ جب اس کے سامنے آتی تھی تو وہ اپنا سارا غصہ، برہمی اور نفرت بھول جاتا تھا، بالکل بے بس ہو جاتا تھا۔ کہاں تھی تم اب تک؟ جونی نے اپنی لڑکھڑاتی آواز میں غصہ سمونے کی کوشش کی، لیکن اسے اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ باہر عیش کر رہی تھی، مارگوٹ نے بے خوفی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ گویا اسے چھیڑ رہی تھی، چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جونی کی مدہوشی کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ مدہوشی کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جونی اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی سکت نہیں رکھتا، مگر وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مارگوٹ کا گلا دبوچ لیا، لیکن اتنے قریب سے اس حسین چہرے کو دیکھ کر وہ جیسے بالکل ہی بے بس ہو گیا، اور پھر کچھ نشے کی زیادتی کے باعث بھی اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ مارگوٹ کے گلے پر اس کی گرفت ذرا بھی سخت نہیں تھی۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جونی نے گویا اس کے انداز سے ذرا چڑھ کر دوسرا ہاتھ گھونسا رسید کرنے کے لیے بلند کیا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلا اٹھی، دیکھو میرے چہرے پر گھونسا ہرگز نہ مارنا، ابھی میری شوٹنگ چل رہی ہے، فلم ختم نہیں ہوئی، ابھی میں اپنے چہرے پر ذرا سا بھی نشان افورڈ نہیں کر سکتی۔ جونی کا ہاتھ اٹھا رہ گیا، وہ اسے گھونسا رسید کرنے سے باز رہا۔ بے بسی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ مارگوٹ گویا اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہنسنے لگی۔ تب جونی نے اسے قالین پر گرا دیا اور اس کے جسم کے ایسے حصوں پر گھونسے رسید کرنے لگا جہاں اول تو نشان پڑھ نہیں سکتے تھے، اور اگر پڑھتے بھی تو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ در حقیقت خمار حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ مارگوٹ کو کوئی گزند پہنچا سکے۔ وہ اس کے نیچے دبی اس طرح ہنس رہی تھی جیسے جونی اسے مارنے کی بجائے اس سے گدگدی کر رہا ہو۔ وہ نہایت نازک اندام نظر آتی تھی۔ اس کا بے داغ مرمری سراپا گویا ذرا سی رگڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اتنی نازک اندام بھی نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور استہزائیہ لہجے میں بولی، تمہارا ہر کام ہی بچگانہ ہوتا ہے، تمہیں ڈھنگ سے کچھ بھی کرنا نہیں آتا، حتیٰ کہ تم جو نشے بازوں جیسے فضول اور واہیات گانے گایا کرتے تھے اب تو تم سے وہ بھی نہیں گائے جاتے۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور اس کے لہجے میں بیزاری آ گئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، خدا حافظ اور شب بخیر۔ وہ بیڈ روم میں چلی گئی اور دروازہ اس نے مقفل کر لیا۔ جونی سویٹ کے ڈرائنگ روم میں پڑا رہ گیا۔ چند لمحے بعد وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ذلت اور شکستگی کے احساس سے اس کی آنکھیں کچھ اور دھندلائی جا رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے دل کے کسی گوشے سے عزم اور ہمت کی ایک لہر سی ابھری۔ وہ عزم اور ہمت جس کی مدد سے اس نے ہالی ووڈ کے جنگل میں اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی اور اپنا مقام بنایا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب وہ ایک دلدل میں پھنس چکا تھا، دھیرے دھیرے نیچے جا رہا تھا۔ ناکامیاں چاروں طرف سے اس پر حملہ آور تھیں۔ ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کی خوشی گویا اس کی زندگی سے رخصت ہو چکی تھی، مگر اس سے زندہ رہنا تھا۔ کامیابیوں اور خوشیوں کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں بھی ایک فرد موجود تھا جو اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا، اسے حالات کے دلدل سے نکال سکتا تھا، اسے سہارا دے سکتا تھا، اسے دوبارہ کامیابیوں کے راستے پر ڈال سکتا تھا، اور وہ تھا اس کا مربی اور سرپرست، اس کا گاڈ فادر ڈان کارلیون، جس کے لیے جونی منہ بولے بیٹے کی طرح تھا۔ جونی نے فیصلہ کیا کہ وہ نیو یارک جائے گا اور گاڈ فادر سے ملے گا۔ اس نے اسی وقت فون اپنی طرف کھسکایا اور نیو یارک کے لیے جہاز پر ایک سیٹ بک کرانے کی گھر سے ایئرپورٹ کا نمبر ملانے لگا۔ نیزورین کی بیکری اطالوی چیزوں کے لیے مشہور تھی اور بیکری کی بلائی منزل پر ہی نیزورین اپنی بیکری اور جوان بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ بیکری کی بلائی منزل پر ہی نیزورین اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا ایک پست قامت آدمی تھا۔ اس وقت وہ ایپرن باندھے بیکری کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میدے میں لتڑے ہوئے تھے
اور چہرے پر بھی کہیں کہیں میدا لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی، جوان بیٹی اور بیکری کے کاموں میں کچھ عرصہ پہلے تک اس کا ہاتھ بٹانے والا نوجوان انیزو موجود تھا۔ انیزو خوش شکل اور میانہ قامت تھا۔ وہ ورزشی جسم کا مالک تھا۔ اس کے جسم پر اطالوی جنگی قیدیوں والی مخصوص وردی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم اطالویوں میں سے بیشتر کو پکڑ لیا گیا تھا۔ کچھ چھان بین کے بعد ان میں سے بیشتر کو پیرول پر رہا کر دیا تھا اور ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے سرکاری طور پر مختلف مقامات پر کاموں پر لگا دیا گیا تھا جن کا انہیں بہت کم معاوضہ ملتا تھا۔ ان کا کام گویا ایک طرح کی بیگار تھی جو امریکی حکومت ان سے لے رہی تھی۔ ان کی حیثیت جنگی قیدیوں کی سی تھی، تاہم وہ کسی قید خانے یا کیمپ میں نہیں تھے، البتہ ان کے لیے اپنے کام کی جگہ پر پہنچنا ضروری تھا۔ عام خیال یہی تھا کہ اب جب کہ جنگ اختتام پذیر تھی، جلد ہی انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ انیزو بھی ان دنوں اسی خطرے سے دوچار تھا۔ نیزورین خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس وقت ان چاروں کے درمیان نہایت سنجیدہ گفتگو جاری تھی اور انیزو کو خدشہ تھا کہ اس بحث میں الجھ کر وہ گورنرز آئی لینڈ پہنچنے میں لیٹ ہو جائے گا جہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ کام پر پہنچنے میں لیٹ ہونا ایک سنگین مسئلہ تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی پیرول منسوخ ہو سکتی تھی اور اسے قید میں ڈالا جا سکتا تھا، جبکہ اس کے لیے رسمی سی آزادی بھی نعمت تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو محبت کا جھانسا دے کر اس کی عزت تو برباد نہیں کی؟ نیزورین نے خونخوار لہجے میں انیزو سے دریافت کیا۔ تم کہیں اسے گناہ کی کوئی نشانی تو نہیں دیا جا رہا ہے؟ جنگ ختم ہوتے ہی امریکی حکومت تمہیں سسلی تمہارے گاؤں میں واپس بھیج دے گی جہاں گندگی اور غربت کے سوا کچھ نہیں۔ تم دھکے کھانے کے لیے وہاں چلے جاؤ گے اور میری بیٹی جہاں روتی رہ جائے گی۔ انیزو سینے پر ہاتھ رکھ کر مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے اور اپنی آواز کو گلوگیر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مجروح سے لہجے میں بولا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کی نوازشات اور آپ کی بیٹی کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں مقدس کماری کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی عزت بھی مجھے عزیز ہے۔ آپ سب میری نظر میں محترم ہیں، میرے دل میں آپ سب کے لیے عزت بھی ہے اور اپنائیت بھی۔ میں باعزت انداز میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر امریکی حکومت نے جبری طور پر مجھے واپس میرے وطن، میرے گاؤں بھیج دیا تو پھر میں کیتھرین سے شادی نہیں کر سکوں گا۔ اس موقع پر نیزورین کی بیوی مینا نے مداخلت کی اور ڈانٹنے کے سے انداز میں اپنے پستہ قد شوہر سے مخاطب ہوئی، بے وقوفی کی باتیں چھوڑو اور اصل مسئلے کی طرف دھیان دو۔ ہمیں انیزو کو ہر حال میں امریکہ رکھنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اسے فی الحال روپوش ہونے کے لیے اپنے بھائی کے گھر لانگ آئی لینڈ بھیج دو اور اس دوران میں اس کے کاغذات بنوانے کی کوشش کرو جن کی مدد سے یہ جائز اور قانونی طریقے سے امریکہ میں رہ سکے۔ نیزورین خود سسلی کا باشندہ تھا لیکن وہ برسوں سے امریکہ میں مقیم تھا اور یہاں کی شہریت حاصل کر چکا تھا۔ اسے سسلی میں واقع اپنے گاؤں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تاہم وہ سسلی کے پرانے اور روایت پسند لوگوں میں سے تھا جن کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے ہم وطنوں میں کریں۔ نیزورین کو تو ویسے بھی انیزو جیسا خوش شکل اور نوجوان داماد میسر آنا مشکل تھا کیونکہ اس کی بیٹی نہایت عام سی شکل و صورت کی مالک اور اچھی خاصی موٹی تھی۔ یہ کہنا بے جا نہیں تھا کہ وہ کسی حد تک بدھے پن کا شکار تھی اور مردوں کی طرح اس کی ناک کے نیچے ہلکا سا رواں بھی تھا جیسا کسی نوعمر لڑکے کی مسیں بھیگ رہی ہوں۔ معلوم نہیں انیزو کس طرح اس پر مہربان ہو گیا تھا۔ جن دنوں وہ بیکری کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا تھا، نیزورین نے اس سے اکثر آنکھ بچا کر اپنی بیٹی کے ساتھ اٹکیلیاں اور چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا تھا۔ کیتھرین پوری گرم جوشی سے اس کی حرکتوں کو جواب دیتی تھی۔ نیزورین کو تو اندیشہ تھا کہ اگر اس نے دونوں پر کڑی نظر نہ رکھی ہوتی تو اس کی بیٹی خود انیزو کی طرف مائل ہو چکی ہوتی۔ کیتھرین اس وقت رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے جب اس کے باپ کو ڈانٹا تو کیتھرین نے امید بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھا، لیکن جب وہ متذبذب انداز میں خاموش رہا تو کیتھرین چلا اٹھی، اگر انیزو کو سسلی بھیجا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ وہیں چلی جاؤں گی اور وہیں رہوں گی، اور اس کے ساتھ میری شادی نہ کی گئی تو میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ اگر اسے یہاں نہ روکا گیا تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گی۔ نیزورین نے ناگواری سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ بیٹی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس پر نوجوانی کے جذبات کا غلبہ تھا۔ اس سلسلے میں
صحیح سمت میں قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں درست اقدام یہی تھا کہ انزو کو امریکہ میں روکا جاتا اور اسے شہریت دلوانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، ناظرین کے بس کی بات نہیں تھی۔ فی الحال تو یہ تقریباً ناممکن ہی تھا۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جو ناظرین کے خیال میں اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا تھا، اور وہ تھا گاڈ فادر ڈان کارلیون۔ ان سب لوگوں کو ڈان کارلیون کی بیٹی تانزیا کارلیون کی شادی کی تقریب کے دعوت نامے ملے تھے۔ دعوت نامے نہایت خوبصورت تھے اور ان پر طلائی حروف ابھرے ہوئے تھے۔ شادی کے لیے اگست 45 عیسوی کے آخری سنیچر کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ ڈان کارلیون گو کہ اب لانگ آئی لینڈ پر ایک طویل و عریض محل نما مکان میں رہ رہا تھا، لیکن وہ تمام اہم تقریبات کے مواقع پر اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں اور پرانے عقیدت مندوں کو مدعو کرنا نہیں بھولتا تھا۔ شادی کی ضیافت کا اہتمام اس محل نما مکان میں ہی کیا گیا تھا، اور جشن کے سے انداز میں مختلف رسوم کا سلسلہ تمام دن ہی جاری رہنا تھا۔ مدعوین کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ ایک یادگار تقریب ہوگی۔ لوگوں کے لیے یہ احساس بھی طمانینت بخش تھا کہ جنگ عظیم تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آخری مرکہ آرائی جاپانیوں سے چل رہی تھی، اب وہ بھی اختتام پر پہنچ چلی تھی۔ لوگوں کے بیٹے جو فوج میں بھرتی ہو کر مختلف محاذوں پر گئے ہوئے تھے، گھروں کو لوٹ آئے تھے، اب وہ صحیح طور پر کوئی خوشی منا سکتے تھے، کسی تقریب سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ تقریب کے دوران ان کے دل و ذہن پر اس قسم کے تفکرات اور اندیشوں کے سائے نہ ہوتے کہ ان کے بیٹے نہ جانے کن محاذوں پر ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، اور وہ زندہ بھی واپس آئیں گے یا نہیں۔ ان کے خیال میں شادی کی یہ تقریب بہت ہی اچھے موقع پر آئی تھی۔ چنانچہ اس سنیچر کو دن چڑھتے ہی بہت سے لوگ نیو یارک سٹی سے لانگ آئی لینڈ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے پاس دلہن کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے لفافے تھے، جن میں ہر ایک نے حسب حیثیت زیادہ سے زیادہ رقم رکھ کر ڈان کارلیون سے اپنی عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ رقم وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ حقیقت میں اپنی خوشی سے لے کر جا رہے تھے، اور سب کسی نہ کسی وجہ سے ڈان کے لیے اپنے دل میں عقیدت، ممنونیت اور تشکر کے جذبات رکھتے تھے، اور ان کے اظہار کا ان کے خیال میں یہ ایک نہایت اچھا موقع اور نہایت اچھا طریقہ تھا۔ ان میں بیشتر وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں مدد کے لیے ڈان کارلیون کے دروازے پر دستک دی تھی، اور انہیں کبھی مایوس نہیں لوٹنا پڑا تھا۔ ڈان نے کبھی ان سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کی مدد کے سلسلے میں یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے سے بھی بڑی کسی طاقت کے سامنے مجبور تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یا فلاں کام فلاں ٹھوس وجہ کی بنا پر ممکن ہی نہیں تھا۔ ڈان کارلیون کے منہ سے کبھی کسی نے اس قسم کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کے پاس مدد کی غرض سے جانے والے سائل کے لیے یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ کوئی اہم آدمی ہوتا، یا ڈان اس سے یہ توقع رکھتا کہ کبھی وہ بھی جواب میں اس کے کسی کام آئے گا۔ چھوٹے موٹے معمولی اور غیر اہم آدمی بھی مدد مانگنے کے لیے ڈان کے پاس جا سکتے تھے۔ شرط صرف یہ تھی کہ ڈان سے ان کی شناسائی، دوستی یا نیاز مندی ہوتی، یا وہ ڈان کے پرانے ہم وطن ہوتے اور انہوں نے اس سے رابطہ اور رشتہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں برقرار رکھا ہوتا۔ ڈان ایک روایت پسند آدمی تھا۔ اگر کوئی شخص اس سے تعلق یا قربت داری کے دعوے دار ہوتا تو ڈان کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کا اظہار بھی جاری رکھتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ عام حالات میں تو کوئی ڈان سے برسوں لا تعلق رہتا، کبھی رابطہ نہ رکھتا، اور جب کوئی مشکل یا مصیبت پڑتی تو روتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے شناسہ دوست، پرانے پڑوسی یا ہم وطن کبھی کبھار اسے کوئی تحفہ بھجواتے رہتے تھے یا کسی اور انداز میں رابطہ رکھتے تھے، اور ڈان کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ وہ اسے بھولے نہیں تھے۔ تو ڈان بہت خوش ہوتا تھا۔ کسی کے چھوٹے موٹے تحفے کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ یہ محسوس کر کے خوش ہو جاتا تھا کہ تحفہ بھیجنے والے نے اس کی ذات سے اپنی عقیدت، ممنونیت اور تعلق کے خاطر کا اظہار کیا ہے۔ اس کی نظر میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت اہمیت تھی۔ ممنونیت، عقیدت اور تشکر کے انہی جذبات کے تحت بہت سے لوگ اسے گاڈ فادر کہتے تھے، اسے اپنا مربی، سرپرست اور منہ بولا یا روحانی باپ قرار دیتے تھے۔ آج کا دن خود ڈان کے لیے بھی یادگار تھا۔ آج اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ خود اپنے محل کے صدر دروازے پر مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو ڈان ہی کی کسی نہ کسی نوازش کی وجہ سے کامیابی کے راستے پر گامزن ہوئے تھے۔ وہ تو اس کے روبرو بھی دلی محبت اور عقیدت سے اسے گاڈ فادر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ محل میں مستقل یا پھر اس خاص موقع پر عارضی طور پر خدمات انجام دینے والوں سے بھی ڈان کا کوئی نہ کوئی پرانا تعلق یا دوستی کا رشتہ تھا۔
مثلاً آج کے دن بار ٹینڈر کے فرائض انجام دینے والا ڈان کا پرانا دوست تھا اور تقریب کے لیے تمام مشروبات کا انتظام اس نے اپنی جیب سے کیا تھا۔ یہ گویا اس کی طرف سے شادی کا تحفہ تھا۔ ویٹرز کے طور پر کام کرنے والے لوگ ڈان کارلیون کے بیٹوں کے دوست تھے اور اس موقع پر ڈان فیملی کے خدمات انجام دے کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ 1 ایکڑ پر پھیلے ہوئے خوبصورت اور سبز باغ میں بہت سے پکنک ٹیبلز پر طرح طرح کے جو کھانے سجے ہوئے تھے وہ ڈان کی بیوی نے اپنی نگرانی میں ملازموں اور اپنی سہیلیوں سے پکوائے تھے۔ اس نے خود بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ باغ کی سجاوٹ اور آرائش دلہن کی سہیلیوں نے کی تھی۔ ڈان کارلیون ہر مہمان کا استقبال یکساں احترام اور گرم جوشی سے کر رہا تھا۔ کوئی امیر یا غریب، اہم تھا یا غیر اہم، بڑے سماجی رتبے کا حامل تھا یا کوئی معمولی کارندہ، ڈان کارلیون سب کو یکساں انداز میں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس کے رویے سے کسی مہمان کو اپنے بارے میں گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کم تر تھا۔ ڈان کا رویہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہ اس کے کردار کا ایک حصہ تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اپنے سوٹ میں اتنا وجیح اور پروقار اور دلکش نظر آ رہا تھا کہ اگر آنے والا کوئی مہمان اس کی صورت آشنا نہ ہوتا تو شاید یہ سمجھتا کہ وہ دولہا ہے۔ اس کے 3 بیٹوں میں سے 2 اس کے ساتھ صدر دروازے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک سین ٹینو تھا۔ پیدائش کے بعد اس کا نام تو سین ٹینو رکھا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ اسے سنی کے نام سے جانتے تھے۔ باپ کے سوا تقریباً سبھی اسے اسی نام سے پکارتے تھے۔ ڈان کارلیون کے بچے امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور یہیں پلے بڑے تھے۔ ان کے نقوش پر اطالوی رنگ غالب تھا، مگر شخصیت میں امریکی چھاپ بھی تھی۔ مثلاً سین ٹینو عرف سنی کا قد کاٹ اور ہاتھ پیروں کی ساخت سے وہ امریکی لگتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ اور جسم کسی بیل یا گھوڑے کی طرح مضبوط تھا، جبکہ اس کے سنہری بال نہایت گھنے اور گھنگھرائلے تھے۔ اس کا چہرہ کسی حد تک کیوپڈ کی خیالی تصویر سے ملتا تھا۔ عورتوں کے لیے اس میں بے پناہ کشش تھی۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا، مگر اس پر عورتوں کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اور وہ ان نوازشات سے استفادہ کرنے میں چوکتا بھی نہیں تھا۔ جن عورتوں کو اس سے واسطہ پڑتا تھا وہ اس کی بے پناہ کشش پر عرصے تک حیران رہتی تھی۔ آج بھی بیشتر جوان ملازمائیں اور چھوٹی موٹی دیگر خدمات انجام دینے والی عورتیں آتے جاتے موقع پا کر اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ ان کی طرف سے انجان بنا ہوا تھا۔ آج وہ بہن کی شادی کے موقع پر نہایت سنجیدہ اور ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، تاہم دلہن کی اس وقت کی خاص خادمہ لوسی پر نظر رکھنے سے وہ باز نہیں رہا تھا اور موقع ملنے کا منتظر تھا۔ لوسی دلہن سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی اہتمام سے بنی سنوری ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ خوبصورت گلابی گاؤن میں تھی اور اس کے ریشمی سیاہ لباس میں پھولوں کا تاج سجا ہوا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے شادی کی تیاریوں اور مختلف رسوم کی ریہرسل کے دوران وہ سنی سے اچھی خاصی بے تکلفی سے بات کرتی رہی تھی اور صبح چرچ میں شادی کی رسم کے دوران اس نے موقع پا کے چپکے سے سنی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ سنی کے بارے میں عام خیال یہی تھا کہ اس میں باپ والی بیشتر خصوصیات نہیں تھیں، گو کہ وہ فراخ دل اور مستعد آدمی تھا، مگر اس میں باپ جیسا تحمل اور معاملہ فہمی نہیں تھی۔ وہ غصہ اور جلد مشتعل ہو جانے والا آدمی تھا۔ اسی جلد بازی اور تند مزاجی میں وہ غلط فیصلے کر جاتا تھا، گو کہ اس وقت وہ باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ امید نہیں رکھی جاتی تھی کہ وہ صحیح معنوں میں باپ کا جانشین یا اس کا صحیح وارث ثابت ہو سکے گا۔ ڈان کے دوسرے بیٹے کا نام فریڈریکو تھا، جسے پیار سے فریڈ کہا جاتا تھا۔ اکثر اطالوی اپنے ہاں اس قسم کا بیٹا پیدا ہونے کی دعا مانگتے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے باپ کے حکم پر چلنے والا، ہر حال میں اس کا وفادار اور خدمتگار تھا۔ 30 سال کی عمر میں بھی وہ باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ سنی جتنا دراز قد اور خوب روح تو نہیں تھا، لیکن بہرحال جسمانی طور پر اس کی طرح مضبوط تھا۔ اس کی صورت میں بھی کیوپڈ کی جھلک تھی، تاہم اس کی آنکھوں اور چہرے کی ساخت سے سرد مہری جھلکتی تھی۔ وہ کبھی اپنے باپ سے اختلاف نہیں کرتا تھا اور نہ کبھی عورتوں کے بارے میں اس کا کوئی اسکینڈل بنا تھا جسے اس کے باپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ اس کی یہ خوبیاں اپنی جگہ تھی، مگر اس میں بھی وہ طاقت، وہ خود اعتمادی اور وہ قائدانہ صلاحیتیں نظر نہیں آتی تھی جو ڈان کارلیون جیسے آدمی کی روایات اور وراثت کو مکمل سنبھالنے کے لیے ضروری تھی۔ ڈان کا تیسرا بیٹا مائیکل کارلیون تھا۔ وہ اس وقت اپنے باپ اور دونوں بھائیوں سے الگ تھلگ باغ کے ایک گوشے میں میز پر بیٹھا تھا،
لیکن وہاں بھی وہ بہت سے مہمانوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ ڈان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور اپنے باپ کا سب سے کم فرما بردار تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرح مضبوط اور قدرے بھاری بھرکم سی شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ اس کے بال بھی گھنے سنہری اور گھنگریالے نہیں بلکہ سیدھے سیاہ اور ریشمی تھے۔ وہ چھریرے جسم کا تھا اور بال ذرا لمبے رکھتا تھا۔ اس کی زیتونی جلد میں ہلکی سی زردی تھی۔ ایسی جلد اگر کسی عورت کی ہوتی تو بہت اچھی لگتی۔ مائیکل بھی ایک وجیح نوجوان تھا لیکن اس کی شخصیت میں کچھ نزاکت تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا اس وقت تو ڈان کو یہ نزاکت کسی حد تک نسوانیت محسوس ہوتی تھی اور اسے اندیشہ تھا کہ شاید اس کے بیٹے میں وہ وجاہت اور مردانگی نہ ہو جو اس کے خاندان کا خاصہ تھی۔ لیکن جب مائیکل 17 سال کا ہوا تو اس کے باپ کی یہ تشویش دور ہو گئی۔ اس وقت بھی مائیکل گویا اپنے اور اپنے فیملی کے درمیان کچھ فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے سب سے ہٹ کر الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دوست ایک امریکی لڑکی موجود تھی جس کا نام کے ریڈمز تھا۔ کارلیون فیملی کے جاننے والوں نے اس لڑکی کے بارے میں سن تو رکھا تھا لیکن آج وہ پہلی بار اسے دیکھ رہے تھے۔ مائیکل اسے ساتھ لیے سب سے الگ تھلگ ضرور بیٹھا تھا لیکن اس نے بد تہذیبی یا ناشائستگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کے کو پہلے تمام مہمانوں اور اپنے خاندان کے افراد سے ملوا دیا تھا اور اس کا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ اس کے خاندان کے افراد اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں وہ بہت نازک اندام اور بہت دبلی پتلی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ ذہانت جھلکتی تھی اور مائیکل کے خاندان میں عورت کا زیادہ ذہین نظر آنا خوبی نہیں خامی تھی۔ انہیں تو اس کا نام بھی پسند نہیں آیا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا۔ ہر مہمان محسوس کر رہا تھا کہ ڈان کارلیون اپنے اس بیٹے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے مائیکل ہی ڈان کا سب سے چہیتا بیٹا تھا اور لوگوں کا خیال تھا کہ مناسب وقت آنے پر ڈان اسے ہی اپنا جانشین قرار دے گا، کیونکہ اس میں ایک خاموش ذہانت اور باپ جیسی معاملہ فہمی نظر آتی تھی۔ وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا اہل نظر آتا تھا اور اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کی یہ خوبیاں ظاہر کرتی تھی کہ اس میں باپ کی زبردست شخصیت کی جھلک موجود تھی، خواہ اس کا سراپا باپ سے مختلف نظر آتا تھا۔ مگر جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو مائیکل نے باپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنا نام فوج میں لکھوا دیا۔ ڈان ابھی تک امریکیوں کو ایک غیر قومی محسوس کرتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سب سے چھوٹا اور سب سے لاڈلا بیٹا ایک غیر قوم کے محافظ کے فرائض انجام دیتے ہوئے کسی دور افتادہ محاذ پر مارا جائے۔ ڈان نے اسے فوج میں جانے سے روکنے کے لیے خفیہ طور پر کوششیں بھی کی تھیں۔ ڈاکٹروں کو رشوت دی گئی تھی کہ وہ اسے فوج کے لیے نااہل قرار دیں۔ دوسرے کئی طریقے اختیار کرنے کے لیے بھی بہت رقم خرچ کی گئی تھی، لیکن مائیکل کی عمر 21 سال تھی، یعنی قانونی طور پر وہ خود مختار تھا اور رضاکارانہ طور پر فوج میں جانے کے لیے تیار تھا، اس لیے اسے روکنے کی تمام ظاہری اور خفیہ کوششیں ناکام رہی تھیں۔ فوج میں مائیکل نے کیپٹن کا عہدہ حاصل کیا اور کئی موضوع پر شجاعت کے ساتھ نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 44 عیسوی میں اس وقت کے امریکہ کے سب سے بڑے میگزین لائف میں جنگی ہیرو کی حیثیت سے اس کی تصویر بھی چھپی تھی۔ لائف میں اس کی تصویر چھپی تھی۔ ڈان کی اپنی فیملی میں سے تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ تصویر اسے دکھاتا، البتہ ڈان کے ایک دوست نے اسے وہ میگزین پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈان اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرے گا۔ لائف میں اس طرح تصویر اور کارناموں کا تذکرہ چھپنا بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن ڈان نے یہ سب کچھ ناگواری سے سرسری انداز میں دیکھا اور میگزین ایک طرف ڈالتے ہوئے بولا، کیا فائدہ، اس احمق نے یہ کارنامے غیروں اور اجنبیوں کے لیے انجام دیے ہیں۔ مائیکل کو جنگ میں ایک ایسا زخم بھی آیا تھا جس نے اسے تقریباً معذور کر دیا۔ 45 عیسوی میں جب اسے فوج سے ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ یہی سمجھا کہ اسے طبی بنیادوں پر سبکدوش کیا گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ نے اسے فوج سے واپس بلوانے کا بندوبست کیا تھا۔ گھر آ کر چند ہفتوں بعد جب وہ صحت یاب ہو گیا تھا تو اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیو ہیمپشائر کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وجہ سے وہ ایک بار پھر باپ کا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پر آیا تھا اور اپنے ساتھ اپنی ہونے والی بیوی کو بھی لے آیا تھا تاکہ اسے خاندان کے افراد سے ملوا سکے، مگر کسی نے بھی اس لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا۔ مگر کے کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ بیچاری ہر ایک
سے خوش خلقی سے مل رہی تھی، ہر مہمان کے بارے میں مائیکل سے قرید کر پوچھ رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں پھیلا کر حیران ہو رہی تھی۔ شادی کے لیے اس قدر اہتمام اور تکلفات بھی اس کے لیے گویا انوکھی بات تھی۔ پھر اس کی نظر چند افراد کی ٹولی پر پڑی جو گھر میں تیار کی گئی شراب کی ایک بیرل کے پاس کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک تو تکفین و تدفین کا کام کرنے والا بونا سیرا تھا، دوسرا ایک بیکری کا مالک نیزورین، تیسرے کا نام کپولا اور چوتھے کا براسی تھا۔ کہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اس کی قوت مشاہدہ تیز تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چاروں آدمی اس طرح خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے جس طرح شادی میں شرکت کرنے والے دوسرے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس نے اس بات کا ذکر مائیکل سے بھی کر دیا۔ ہاں واقعی وہ خوش نہیں ہے، مائیکل نے مسکراتے ہوئے اس کے خیال کی تائید کی۔ اس وقت شادی میں شرکت تو ان چاروں کے لیے ایک ضمنی کام ہے، حقیقت میں تو یہ اپنے کسی کام سے آئے ہیں، غالباً کوئی فریاد لے کر آئے ہیں اور تخلیے میں میرے والد سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ مائیکل کی بات صحیح معلوم ہوتی تھی کہ دیکھ رہی تھی کہ ان چار آدمیوں کی نظریں مسلسل ڈان کے تعاقب میں تھی۔ مہمان آتے تو ڈان آگے بڑھ کر گیٹ پر ان کا استقبال کرتا۔ اسی دوران سڑک کی دوسری طرف سیاہ رنگ کی ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں موجود دونوں افراد گاڑی سے اترنے کی بجائے اپنے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک نوٹ بک اور قلم نکال کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے وہاں موجود گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنی اس کارروائی کو خفیہ رکھنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ سنی نے گھوم کر باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لوگ یقیناً پولیس والے ہیں، ان کا تعلق FBI سے ہے۔ ڈان نے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں اس سے کیا؟ سڑک تو میری ملکیت نہیں ہے، سڑک پر کھڑے ہو کر جس کا جو دل چاہے کر سکتا ہے۔ سنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سیاہ کار والوں کو نیچی آواز میں گالی دی اور بولا، ان لوگوں کی نظر میں کسی کی کوئی عزت نہیں، انہیں موقع محل کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پھر وہ غصیلے انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیاہ کار تک پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کی طرف جھک کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے ایک کارڈ جیب سے نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ ڈان کا اندازہ ٹھیک ہی تھا، ان کا تعلق FBI سے ہی تھا۔ سنی غالباً انہیں کھری سنانے کے ارادے سے گیا تھا، تاہم کارڈ دیکھ کر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدھا ہو کر وہ ایک لمحے انہیں خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے نفرت سے بظاہر تو سڑک پر تھوکا لیکن جان بوجھ کر گردن کو اس طرح جھٹکا دیا کہ تھوک گاڑی کے دروازے پر جا گرا۔ پھر وہ گھوما اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا خیال تھا کہ FBI والے اس کے پیچھے آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے اور نہ ہی ان میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا۔ گیٹ پر پہنچ کر سنی نے باپ سے کہا، آپ کا خیال ٹھیک ہی تھا، وہ FBI والے ہی ہیں۔ ڈان نے مربیانہ انداز میں مسکرا دیا، گویا اسے اس تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ سنی بولا، وہ خبیث ہمارے ہاں آنے والی ہر گاڑی کا نمبر نوٹ کر رہے ہیں۔ ڈان نے اب بھی مربیانہ انداز میں مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اس نے بیٹے کو نہیں بتایا کہ اسے تو اپنے ذرائع سے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ اس موقع پر FBI والے آئیں گے اور یہی کام کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام قریبی جاننے والوں کو پیغام بھجوایا تھا کہ شادی میں شرکت کے لیے وہ اپنی گاڑی میں نہ آئیں بلکہ ادھر ادھر سے گاڑیوں کا انتظام کر لیں۔ اسے اپنے بیٹے سنی کی طرف سے یوں غصے کا اظہار اچھا نہیں لگا تھا۔ ڈان اس انداز میں کسی بھی معاملے میں اپنا رد عمل ظاہر کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے خیال میں سنی کی اس حرکت کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا۔ اس کے انداز سے FBI والوں کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کی آمد ڈان فیملی کے لیے غیر متوقع تھی، اس لیے انہوں نے کوئی احتیاطی تدبیر نہیں کی ہوگی۔ ڈان کارلیون طاقتور ترین دشمن سے انتقام لینے کے لیے بھی اپنے صبر و ضبط اور تحمل کو برقرار رکھنے کا قائل تھا، اس لیے وہ اس وقت بھی غصے میں نہیں تھا۔ اس دوران بینڈ نے تربیہ موسیقی کی دھن چھیڑ دی، تمام مہمان آ چکے تھے، کھانا شروع ہو رہا تھا۔ ڈان نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ اندر چلنے کا اشارہ کیا اور وہ باغ کی طرف چل دیے جہاں کھانے کی میزیں سجی ہوئی تھیں۔ مہمانوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، ان میں سے کچھ ایک طرف بنے ہوئے چوبی فرش پر ڈانس کر رہے تھے اور کچھ کھانے کے لیے لمبی لمبی میزوں پر بیٹھ چکے تھے جن پر انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات سجے ہوئے تھے۔ باغ میں جشن کا سا سما تھا، فضا میں موسیقی کی لہریں بکھر رہی تھیں۔ ڈان کارلیون کی بیٹی کا پورا نام کونستانزیا تھا، لیکن اختصار سے اسے صرف کونی کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے دولہے کارلو ریزی کے ساتھ ایک آراستہ اسٹیج پر بیٹھی تھی جس کے فرش پر بہت سے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بھاری بھرکم روسی لباس میں تھی، اس کے ساتھ دو اور نوجوان لڑکیاں بھی تقریباً دلہن ہی کی طرح تیار ہو کر
پیچھے بیٹھی تھی۔ سب کچھ قدیم، روایتی یا اطالوی انداز میں ہو رہا تھا۔ کونی کو روایتی طور طریقے زیادہ پسند نہیں تھے، لیکن باپ کی خوشی کی خاطر وہ خاموش رہی تھی اور اس نے سب کچھ اسی طرح ہونے دیا جس طرح ڈان چاہتا تھا، کیونکہ ڈان نے بھی اپنے ہونے والے داماد رضی کو برداشت ہی کیا تھا۔ ڈان کو وہ نوجوان پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ کونی کو پسند تھا اور باپ نے بیٹی کی پسند کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ رضی کا باپ سسلی کا اور ماں نارتھ اٹلی کی تھی، جس سے اسے سنہری بال اور نیلی آنکھیں ورثے میں ملی تھی۔ اس کے والد نویڈا میں رہتے تھے، لیکن رضی نے کچھ عرصہ پہلے وہ ریاست چھوڑ دی تھی۔ یہ کہنا زیادہ درست تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ آیا تھا، کیونکہ وہاں پولیس کے ساتھ اس کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ نیو یارک آیا تو اس کی ملاقات سنی سے ہوئی اور اس کے توسط سے وہ اس کی بہن سے بھی مل گیا، جس کے ساتھ آخر اس کی شادی کی نوبت آ گئی۔ ڈان نے اڑتی اڑتی خبر سن لی تھی کہ وہ نویڈا میں کسی سلسلے میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ڈان نے بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنے سے پہلے اس معاملے کی صحیح معلومات کرانے کے لیے اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو نویڈا بھیجا، جنہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ نویڈا میں رضی کسی سنگین معاملے میں پولیس کو مطلوب نہیں تھا۔ بات بس اتنی تھی کہ ایک بار اس کے پاس سے ایک غیر قانونی پستول برآمد ہوا تھا۔ وہ ضمانت پر رہا تھا مگر فرار ہو کر نیو یارک آ گیا تھا۔ یہ حرکت جرم سے زیادہ سنگین تھی، تاہم اتنی سنگین بھی نہیں تھی کہ اس پر تشویش میں مبتلا ہوا جاتا۔ نوجوان اس قسم کی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ یہ ایسا معاملہ تھا جس کا ریکارڈ آسانی سے صاف کرایا جا سکتا تھا۔ ڈان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خاندان کے کسی فرد اور خصوصاً اس کے ہونے والے داماد کا پولیس میں کوئی ریکارڈ موجود ہو۔ ڈان کے جو آدمی نویڈا گئے وہ رضی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے علاوہ یہ خبر بھی لائے تھے کہ اس ریاست میں کچھ مخصوص شرائط پوری کرنے کے بعد قانونی طور پر جوا خانے کھولنے کی اجازت تھی۔ وہاں بہت بڑے بڑے کسینو موجود تھے جو نائٹ کلب کے طور پر بھی چل رہے تھے، اور ان کا کچھ حصہ قمار بازی کے لیے بھی مخصوص تھا۔ ڈان نے یہ خبر دلچسپی سے سنی تھی، کیونکہ اسے ایسے ہر کام سے دلچسپی تھی جس میں زیادہ قانونی خطرات کے بغیر زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جا سکے۔ کونی معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، بدقسمتی سے اس میں اپنے والدین اور بھائیوں کی وجاہت کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ وہ دبلی پتلی سی تھی اور اس کی حرکات و سکنات سے اضطراب جھلکتا تھا، لیکن آج شادی کی خوشی سے تمتماتے چہرے اور دلہن کے لباس میں وہ کسی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں رضی پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ دولہا رضی کثرتی جسم کا مالک تھا۔ نویڈا میں اس نے نوجوانی میں مزدوروں کی طرح سخت محنت مشقت کے کام بھی کیے تھے، لیکن اس کے خیال میں اب اس کی قسمت سنور گئی تھی۔ وہ ایک ایسے خاندان میں شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اپنے رکھ رکھاؤ اور طور طریقوں میں شاہی خاندان سے کم نہیں تھا۔ اس سے اپنی دلہن کے والہانہ نظروں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس کے کندھے پر لٹکے ہوئے بڑے سے پرس کو دیکھ رہا تھا جس میں مہمانوں کے دیے ہوئے نوٹوں کے لفافے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس پرس میں کتنی رقم ہو چکی ہوگی، اور یہ تو محض ابتدا تھی۔ مہمانوں میں ایک اور شخص بھی کبھی کبھی کن آنکھوں اور للچائی ہوئی نظروں سے اس پرس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اس کا نام پالی گیٹو تھا۔ وہ عمدہ سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کا چہرہ کسی حد تک نیولے جیسا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ وہ عادت سے مجبور ہو کر پرس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اسے پار کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، ورنہ اسے معلوم تھا اس قسم کی حرکت کرنا ایسے ہی تھا جیسے کسی نہتے آدمی کا شیر کے منہ سے نوالا چھیننا، لیکن خواب دیکھنے پر بہرحال کوئی پابندی نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے باس پیٹر منزا کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جو ڈانسنگ فلور پر کئی لڑکیوں کے ساتھ باری باری ڈانس کر رہا تھا۔ منزا ایک دراز قد اور نہایت مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ اکثر لڑکیوں کے سر اس کے سینے تک بھی نہیں پہنچ پاتے تھے اور وہ اس کے سامنے بالکل گڑیوں جیسی لگتی تھیں۔ وہ اس قسم کے لوگوں میں سے تھا جسے آتے دیکھ کر لوگ خود ہی راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ منزا اور گیٹو دونوں ڈان کے خاص کارندے تھے۔ آخرکار منزا تھک کر ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا تو گیٹو جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ریشمی رومال سے اس کی پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگا۔ منزا تیزی سے بولا، ان نخرے بازیوں کو چھوڑو اور اپنے اصل کام پر توجہ رکھو۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر جائزہ لیتے رہو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ پاس پڑوس پر بھی نظر ڈالتے رہنا کہ کہیں کسی گڑبڑ کے آثار تو نہیں۔ گیٹو اس کا حکم سنتے ہی مہمانوں کے ہجوم میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس دوران نینو نامی ایک نوجوان نے مینڈولین اٹھا کر بجانا شروع کر دیا۔ وہ ترنگ میں تھا۔
مینڈولین کی دھن پر اس نے ایک خاص بے تکلفانہ قسم کا محبت بھرا گیت بھی لڑکھڑاتی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ مہمان اس کا ساتھ دینے لگے، عورتیں خوشی سے چیخ رہی تھیں، کہکے لگا رہی تھیں، جن میں ڈان کی بیوی بھی شامل تھی۔ ڈان کو اس انداز کی ہنگامہ خیزی پسند نہیں تھی، لیکن وہ مہمانوں کی خوشی اور تفریح میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف چل دیا۔ باپ کو اندر جاتے دیکھ کر سنی جلدی سے دلہن کے عقب میں اس کی میڈ کے طور پر بن سنور کر بیٹھی ہوئی لوسی کے قریب جا بیٹھا۔ سنی نے پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کی بیوی وہاں موجود تو نہیں تھی، وہ کچن میں مصروف تھی۔ سنی نے لوسی کے کان میں سرگوشی میں کچھ کہا اور وہ اٹھ کر مکان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ سنی نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک وہ اندرونی دروازے کے عقب میں غائب نہیں ہو گئی، پھر وہ بھی اٹھ کر اس طرف چل دیا، لیکن راستے میں ادھر ادھر رک کر وہ بعض مہمانوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرتا جا رہا تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوسی کے تعاقب میں نہیں جا رہا، گو کہ وہاں اس بات کی کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ چند لمحے بعد وہ دونوں اوپر کے کمرے میں یکجا تھے اور مرتعش سانسوں کے درمیان اس خلوت سے پورا استفادہ کر رہے تھے۔ اس دوران نچلی منزل کے ایک کمرے کی کھڑکی کے شیشے سے ٹام ہیگن شادی کی تقریب کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ ڈان کارلیون کا وکیل تھا اور یہ کمرہ اس کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں اونچی دیوار گیر الماریوں میں شیشے کے دروازوں کے پیچھے قانون کی موٹی کتابیں بھری دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ کمرہ ڈان کارلیون کے کمرے سے متصل تھا۔ اس طرح ڈان کو آسانی رہتی تھی، وہ جب چاہتا کسی بھی خاص اور فوری نوعیت کے مسئلے پر ٹام ہیگن سے تبادلہ خیال کرنے آ جاتا تھا۔ ڈان کا قانونی مشیر ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ڈان فیملی کے نظام کاروبار میں یہ اہم ترین عہدہ تھا۔ اس سے پہلے جس شخص نے برسوں تک ڈان کے اس حیثیت سے خدمات انجام دی تھی، وہ اب کینسر کے باعث بستر مرگ پر تھا۔ اس بیماری کے بعد سے ہیگن کو یہ حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے اور ڈان نے اسی کمرے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بہت سے کاروباری مسائل کی گتھیاں سلجھائی تھی، فیملی کے بہت سے معاملات پر سر جوڑ کر غور و خوض کیا تھا۔ کھڑکی کے قریب بیٹھے اس نے ڈان کو بھی اندر آتے دیکھا، پھر سنی کو لوسی کے کان میں سرگوشی کرتے اور انہیں یک کے بعد دیگرے مکان میں غائب ہوتے بھی دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا کہ سنی کہیں بھی داؤ لگانے سے باز نہیں رہتا۔ پہلے اس نے سوچا کہ ڈان کو اس معاملے کی خبر کر دے، لیکن پھر اس نے زبان بند رکھنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ ڈان کو اندر آتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے ملنے بھی آئے گا اور آج اس کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ معاملات ضرور نمٹائے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہیگن کو بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور ریوالونگ چیئر کو میز کی طرف گھمایا۔ اس نے میز پر سے چند افراد کے ناموں کی فہرست اٹھائی۔ ہاتھ سے لکھے گئے یہ نام ان افراد کے تھے جنہوں نے آج تخلیے میں ڈان کارلیون سے ملاقات کی اجازت لی تھی۔ جب ڈان کمرے میں داخل ہوا تو ہیگن نے اٹھ کر وہ فہرست اسے پیش کر دی۔ ڈان نے فہرست پر نظر ڈالی اور اسپات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بوناسیرا کا نام فہرست کے آخر میں کر دو۔ ہیگن نے فہرست میں بوناسیرا کا نمبر تبدیل کیا، پھر ٹیرس کا دروازہ کھول کر باغ میں اس طرف چلا گیا جہاں ملاقات کے خواہش مندوں کی ٹولی کھڑی تھی۔ اس نے گٹھے ہوئے جسم کے پستہ قد نیزورین کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ بیکری کا مالک نیزورین جب ہیگن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو ڈان کارلیون نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اس سے گلے ملا۔ اٹلی میں وہ دونوں بچپن میں ساتھ کھیلے تھے اور جب سے نیزورین نیو یارک میں بیکری چلا رہا تھا تب سے وہ ہر خاص موقع پر اور تہواروں پر خاص طور پر تیار کیا گیا ایک بڑا سا کیک ڈان کے گھر بھیجوانا نہیں بھولتا تھا۔ آج وہ پہلی بار کسی کام سے ڈان کے گھر آیا تھا۔ ڈان نے اسے مشروب کا ایک گلاس اور اعلیٰ درجے کا ایک سنگار پیش کیا۔ خیر و عافیت دریافت کرنے کے دوران وہ محبت اور اپنائیت سے نیزورین کا کندھا تھپ تھپاتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کسی شریف، باعزت اور عناب پرست آدمی کے لیے کسی کے سامنے اپنی مجبوری، ضرورت یا مسئلہ بیان کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ نیزورین میں گویا اپنا مسئلہ بیان کرنے کی جرأت پیدا کر رہا تھا، اصل بات کے لیے ماحول بنا رہا تھا۔ آخر نیزورین نے اپنا مسئلہ بیان کر ہی دیا کہ کس طرح اس کی بیٹی اینزو سے شادی کرنے کے لیے بے ضد تھی۔
جبکہ اینزو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تھا۔ خطرہ ہے کہ اسے جلد ہی اٹلی واپس بھجوا دیا جائے گا اور اس کی بیٹی کیتھرین شاید اس صدمے سے مر جائے گی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں ڈان کارلیون اس کی آخری امید تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے یہ بات چیت کر رہے تھے۔ ڈان دوستانہ انداز میں نیزورین کے کندھوں پر ٹکا ہوا تھا اور وہ وقفے وقفے سے تفہیمی اور ہمدردانہ انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ ڈان کا بازو دوستانہ انداز میں نیزورین کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور وہ وقفے وقفے سے تفہیمی اور ہمدردانہ انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ نیزورین نے بات ختم کی تو ڈان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اپنی اس پریشانی کو بھول جاؤ، اینزو کو یہاں کی شہریت مل جائے گی، خواہ اس کے لیے مجھے کانگریس میں خصوصی بل ہی پاس کرانا پڑے۔ میں کانگریس کے ایک ایسے ممبر کو جانتا ہوں جو آسانی سے بل پیش کر دے گا اور کانگریس کی اکثریت اسے منظور بھی کرے گی، کیونکہ یہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ بس کانگریس کے اس ممبر کی خدمات میں $2000 کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے لیے $2000 کا بندوبست کرنا مشکل ہو تو وہ بھی میں اپنی جیب سے دے دوں گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نیزورین جلدی سے بولا۔ $2000 کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام ہوگا کیسے۔ خوشی سے اس کی حالت عجیب تھی۔ بس تو پھر تم بے فکر ہو جاؤ، میرا کوئی آدمی بیکری پر آ کر تم سے ملے گا، رقم بھی لے لے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ اس سلسلے میں کیا کاغذی کارروائی کرنی ہے۔ اوکے۔ نیزورین نے تشکر اور ممنونیت سے اس کا ہاتھ چوما اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہیگن ڈونی سے مخاطب ہوا، نیزورین کے لیے یہ سرمایہ کاری بری نہیں رہے گی۔ وہ $2000 میں اسے اس کے جانے کے بعد ہیگن ڈان سے مخاطب ہوا، نیزورین کے لیے یہ سرمایہ کاری بری نہیں رہے گی۔ وہ $2000 میں اسے داماد اور عمر بھر کے لیے بیکری پر ایک کارکن مل جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد ڈان نے پرخیال لہجے میں بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کام اپنے کسی آدمی کے سپرد کر دوں۔ اس سے پہلے کہ ہیگن کوئی جواب دیتا، ڈان خود ہی بولا، وہ جو دوسرے علاقے میں یہودی رہتا ہے اس کے ذمے یہ کام لگاؤ، اور ہاں اس بار کانگریس مین لیو کی بجائے فشر کو آزما کر دیکھ لو۔ اب جنگ ختم ہوئی ہے تو ہمارے پاس اس قسم کے غیر قانونی تارکین وطن کے بہت سے کیسز آئیں گے۔ ہمیں ایسا کانگریس مین تلاش کرنا ہوگا جو موقع دیکھتے ہی اپنا معاوضہ نہ بڑھا دے۔